ماں کی نصیحت۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی والدہ نے ان کو نصیحت کی تھی کہ سچ بولنا، اور پھر آپ نے واقعہ پڑھ ہی لیا ہوگا یا سنا ہوگا کہ انہوں نے سچ بولا اور اللہ تعالیٰ نے ڈاکوؤں کو ان کی وجہ سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ بشیر بسلطانی بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ نے ان کو پڑھایا تھا۔ قادر صاحب کو کہا تھا کہ ان کو واپس آنے نہ دیں، گھر رہنے کی عادت پڑ گئی تو علم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ قادر صاحب نے ان کو کافی دن مدرسے میں رکھا۔ ایک دن یہ چھٹی لے کر گھر آئے۔ والدہ وضو کر رہی تھیں تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ والدہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا آ گیا، مگر انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو گھر آنے دیا تو پھر یہ واپس مدرسے نہیں جائے گا، تو دروازے کے قریب آ کر پوچھنے لگیں، کون؟ انہوں نے کہا، بشیر۔ تو ماں کہنے لگی کہ ایک میرا بھی بشیر ہے، میں نے اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا اور وہ مدرسے میں ہے۔ تم کون ہو؟ بشیر ہو جو میرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ ماں کی بات سن کر بچہ سمجھ گیا کہ ماں کیا چاہتی ہے۔ چنانچہ لوٹ کر مدرسے واپس آئے اور علم حاصل کیا۔ جب وہاں سے نکلے تو بشیر بسلطانی بن چکے تھے۔ خواجہ معین الدین اجمیری نے بنگال کا سفر کیا۔ 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پر اور 70 لاکھ مسلمان نے بیعت سے توبہ کی۔ گھر آ کر خوش ہوئے۔ اپنی ماں سے کہا کہ امی، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ ماں نے کہا، بیٹا، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ امی، صحیح کہا، مگر اس کی تفصیل بھی بتائیں۔ تو ماں نے کہا، تفصیل یہ ہے بیٹا کہ جب تم چھوٹے بچے تھے میں نے تمہیں کبھی بھی باوضو دودھ نہیں پلایا۔ یہ اس کی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں پر لاکھوں انسانوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت کی مائیں باوضو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ آج کل کی جوان بچیاں بچوں کو گود میں لے کر دودھ پلانے لگتی ہیں اور وہیں پر ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں، تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہیں، گانے سن رہی ہوتی ہیں۔ یہ بچہ بڑے ہو کر بظاہر بسلطانی کیسے بنے گا، یا وقت کا موجد الفظ ثانی کیسے بنے گا؟ بچے کا یقین کیسے بنا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کی بھی والدہ کا اسی طرح کا واقعہ ہے۔ جب کہ چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا۔ جب یہ مدرسے آئے تو امی، بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ دیتا ہے، آپ بھی اسی سے مانگو۔ اور کیسے مانگو؟ بیٹا، مصلی پر بیٹھ جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو۔ بچے نے دعا مانگی اور پھر پوچھا، امی، اب کیا کروں؟ ماں نے کہا، بیٹے، تم کمرے میں جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہیں تمہارا کھانا رکھ دیا ہوگا۔ تو ماں نے کھانا بنا کر چھپا دیا تھا۔ بچے نے دروازہ دیکھا اور کھولا، اسے مل گیا۔ تو اب بچے کی یہ روٹین بن گئی، روز دعا مانگتا اور اسے کھانا مل جاتا۔ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنے لگی۔ ماں بڑی خوش تھی کہ میری تربیت اچھی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کی۔ ایک دن ماں کو کسی فنکشن میں جانا پڑا، رشتہ داروں میں، اور وہاں دیر ہو گئی۔ جب اس کا وقت کا خیال آیا تو بچے کے آنے کا وقت ہو چکا تھا اور وہ روٹی پکا کر آنی نہیں تھی۔ چنانچہ ماں بیچاری بے برقع سر پر رکھا اور تیز تیز قدمیں اٹھا کر چل پڑی، آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں فریاد، میرے مولا، میں نے تو بچے کو یقین بنانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ اگر آج میرے بچے کو کھانا نہ ملا، کہیں اس کا یقین نہ ٹوٹ جائے، میری غلطی کو چھپا لینا، میری محبت کو ضائع نہ کرنا۔ ماں دعائیں مانگ کر گھر آئی، دیکھا بچہ سو رہا ہے۔ ماں نے جلدی سے کھانا بنایا
اور آ کر بچے کے رخسار پر بوسہ لیا، اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا بیٹے آج تو تمہیں بہت بھوک لگی ہوئی۔ اس نے کہا امی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے امی میں جب آیا تھا مدرسے سے آپ بھی گھر پر نہیں تھی، میں نے مصلی بچھایا، میں نے دعا مانگی، اللہ مجھے بھوک لگی ہے اور آج امی بھی گھر پر نہیں ہے مجھے کھانا دینے۔ امی اس کے بعد میں کمرے میں آیا اور مجھے ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، وہ میں نے کھائی، مگر امی جو مزہ مجھے آج آیا اس سے پہلے وہ مزہ مجھے کبھی نہ آیا۔ چنانچہ بچے کا نام پڑ گیا قطب الدین بختیار۔ یہ اتنے بڑے شیخ بنے کہ وقت کے مغل بادشاہ بھی ان کے مرید ہو گئے۔ تو دیکھیے مائیں کیسی تھیں جو انسان کو انسان بنا دیتی تھیں، جن کی برکت سے بچے وقت کے اولیاء بنتے تھے۔ ایسی ماں کے لیے شریعت نے پرحقوق بنائے، ماں کے حقوق بچوں پر۔ چنانچہ گنگھایا نے لکھا ہے کہ ماں کے حقوق میں ایک یہ ہے کہ بچہ فولاً یعنی زبانی بھی اور عملی طور پر بھی ماں کی تعظیم کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ شرعی امور میں ماں کی اطاعت کرے، حتیٰ کہ اگر بوڑھی ماں ہے تو نفلی کام چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ماں کو دکھ نہ پہنچائیں، اگرچہ اس کی طرف سے کچھ زیادتی بھی ہو جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ ماں اگر کافر بھی ہو تو اس کی ضرورت کا خیال رکھیں اور جان و مال سے اس کی خدمت اور مدد کریں۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اگر ماں کے ذمے اگر کوئی قرض ہو تو اولاد کو چاہیے وہ خود ادا کرے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ ماں سے ملنے والی ہیں، مثلاً ماں کی بہنیں، ماں کے رشتہ دار، سہیلیاں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ادب سے پیش آئیں جس طرح ماں کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہیں۔ ساتواں حق یہ ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد بھی اس کے لیے دعا مغفرت کریں، نفلی صدقات، عبادات کے ذریعے اپنی ماں کو ثواب پہنچائیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہا کریں۔ یہ ماں کے حقوق ہیں، کس لیے کہ اس ماں نے انسان کو